الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده سيدنا ومولانا ومأوانا وملجأنا وذخرنا وفخرنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا ومحبوبنا وقائدنا وقدوتنا وكريمنا ورحيمنا وشفيعنا يوم العرض على الله محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وعطرته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نور و نکہت سے بالکل معمور اس انتہائی پر نور پر سرور محفل حضور میں منبر نور پہ جلوہ افروز انتہائی باوقار سادات کرام مشائخ اعظام علماء ذوی الاحترام شعراء اسلام حفاظ کرام ائمہ اعظام اور دور و نزدیک سے آج سبھی کو چھوڑ کر صرف اپنے نبی کے لیے اس نامساعد ماحول میں بھی پوری گرمی کے ساتھ بیٹھے سنی عوام اور دور کسی گوشے میں بیٹھ کر محبت سے کان لگا کے سننے والی ہماری خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کاٹھیا واڑ اور آپ کے قرب و جوار میں تو دو چار بار آنے کا موقع ملا ہے اس خاصہ یہاں سے 40-50 کلومیٹر کے رینج میں، لیکن یہ پہلا موقع کہ آپ کی محبت کی چھاؤں یعنی آپ کے اس خوبصورت کشود گاؤں شرف حاضری ہو رہی ہے، اور وہ بھی ایسے موقع پر کہ جب پوری دنیا ایک ویشوک مہاماری عالمی وبا کی شکار ہے، اور ایسے ماحول میں بالکل کشا جوک کر جوک ایک نہیں بلکہ دو امام کو اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کرنے ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ ایک وہ امام جس نے ہمارے عقیدے توحید کی پاسداری کی، تو دوسرا وہ امام جس نے ہمارے عقیدے رسالت کی پاسداری کی۔ کیونکہ میں پہلی بار آیا ہوں، میں نہیں جانتا کہ آپ سنتے کس طرح ہیں، سن کے سمجھتے کس طرح ہیں، اور سمجھ کے ان لوگوں کو سمجھاتے کس طرح ہیں۔ بس آپ کے چہروں کی تلاوت کرتے کرتے میں آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا، اور اس سے پہلے کہ امامین کریمین ہمامین کی بارگاہ میں اپنی محبت و عقیدت کا خراج پیش کروں، حضرت قاری صاحب قبلہ نے ایسا ماحول بنایا ہے
میں نے بھی سوچ لیا کہ چلو اس بہتی گنگا میں بھی ہاتھ دھو لیتا ہوں۔ اس مناسبت سے ایک نعت پاک نظر کروں گا، اور وہ اس لیے کیونکہ اور وہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ میرا خمیر بھی کہیں نہ کہیں ترنم ہی کے مٹی سے گوندا گیا ہے۔ ایک ادنا سا نعت خواں میں بھی ہوں، ایک کلام جسے میں نے بریلی شریف میں پڑھا تھا، جب عاشق کے شہر میں اس کے معشوق کا ذکر ہو رہا تھا۔ آج معشوقین کے شہر میں اس کے عاشق کا ذکر ہے، بس اسی کلام سے سلسلے کا آغاز کروں گا۔ اور میں چاہتا ہوں کہ ایسا سنو کہ بہت زیادہ بولنے والوں کی بولتی بند ہو جائے، اور ان کو بھی یہ کہنا پڑے کہ یہ سننے والوں کا مجمع نہیں، سنت والوں کا مجمع۔ تیار ہے نا؟ اور یہ اس سے پہلے کہ میں سناؤں گنگناؤں، پوری وفاداری کے ساتھ، مکمل ذمہ داری کے ساتھ، اور آج کل کا ماحول دیکھ کے کہا جائے تو پوری ایمانداری کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود پیش کرنے اور پڑھیں اللہم صلی کما تحب و ترضى سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مطلع نظر ہے، دیکھیے گا۔ اب کس کے در کی بھیک لیں، اب کس کے در کی بھیک لیں، ان کی عطا کے بعد، اب کس کے در کی بھیک لیں، ان کی عطا کے بعد، اب کس کے در کی بھیک لیں، ان کی عطا کے بعد، سب سے بڑے رسول ہیں، سب سے بڑے رسول ہیں، اپنے خدا کے قبول کرے۔ تھوڑا سا اسٹیمنا بنائے رکھیے اور بچائے رکھیے۔ ابتدائی عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھ لو ہوتا ہے کیا۔ اب کسی کے در کی بھیک لیں، ان کی عطا کے بعد، سب سے بڑے رسول ہیں، اپنے خدا کے سب سے بڑے رسول ہیں، اپنے خدا کے بلد الامین بھی اس کا نام ہے، بیت العتیق بھی اس کا نام ہے، مکہ بھی ہے، بکہ بھی ہے نا۔ ایک نام اور ہے، اور اسی نام کو میں نے اس شعر کا قافیہ بنایا ہے، اور ایک تمنا ہے۔ دیکھیں، پہلے ہم مدینہ جاتے ہیں، مکہ جاتے ہیں، پھر مدینہ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کوئی کچھ بھی بیان کرے، اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری وجہ بیان کی۔ حاجی ہو شہنشاہ کا روزہ دے، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا۔ میرے دادا جان بزرگ محدث اعظم نے بھی بڑی پیاری وجہ بیان کی ہے کہ حاجیوں آؤ چلو احمد مختار کے پاس، شافع روز جزا اپنے مددگار کے پاس۔ حج اگر حج ہے تو پھر تکمیل حج کے لیے آؤ کعبے سے چلیں کعبے کی سرکار کے پاس۔
یہ دیکھیں مجدد اعظم کو بھی سنا آپ نے، محدث اعظم، اب دونوں کا فیض لے کے میں نے کیا کہا، ایک تمنا دیکھیے گا. واہ 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 کیا بات. سب سے بڑا رسول اپنے خدا کہ پہلے حرم کی دید سے آنکھیں ہو پاک بہت بڑی یونیورسٹی ہے مکے میں جس کا نام ہی جامعہ ام القریٰ ہے. پھر جاؤں گے شہر ام القریٰ اور یہ شعر دیکھیے بالکل حیدری رنگ میں لگی مزہ ہے. مقام غدیر خم اور غدیر خم کی پہاڑیاں دوا ہیں. نبی کا ہاتھ علی کا ساتھ، سامنے صحابہ کی جماعت ہے، فرشتوں کی نورانی بارات ہے. ارے اب تو کہہ دو واللہ کیا بات ہے. واہ واہ کرنے دو. زبان نبوت سے علی کی ولایت کا اعلان کرا اور حضور فرما رہے ہیں من کنت مولا فہذا علی المولا. تم میں سے میں جس کا مولا ہوں اس کا یہ علی بھی مولا. سنتے آ رہے ہیں، توجہ چاہوں گا اب اس پورے واقعے غدیر کو ذہن میں رکھیں اور یہ شعر دیکھیں. دیکھیے کہ اب بھی صدا غدیر سے آتی ہے بار بار. اب بھی صدا غدیر سے آتی ہے بار کہ امت کے مولا مرتضیٰ ہے مصطفیٰ. امت کے مولا مرتضیٰ ہے مصطفیٰ. اب وہ شعر سنانے جا رہا ہے جس شعر کے لیے میں نے یہ پورا کلام کہا. حضرت شہاب صاحبزادہ قبلہ تشریف فرما ہے اور اس شعر پہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ شور والوں کیسی محبت ہے، کیسی سمجھ ہے اور کیسی سمجھداری ہے. کیونکہ اچھی سمجھداری ہوتی ہے تبھی بہترین وفاداری ہوتی ہے. حاصل کلام شعر علماء کرام کے حوالے سے آپ سب کے حوالے کر رہا ہوں. اور میں جانتا ہوں کہ علماء جو یوں ہی نہیں صاحب فضیلت ہے، بلکہ اس لیے کہ انہوں نے 10 سال 11 سال 12 سال اب تو خیر 8-9 سال تک ہو گیا مدرسے میں رہ کر اپنے گھر کا کھانا چھوڑ کر مدرسے کی دال روٹی کھائی اور پھر جا کر کے علماء ورثۃ الانبیاء کا تاج ان کے سروں پہ رکھا گیا ہے. میں ان علماء سے بڑی معذرت کے ساتھ میں نے کسی اسپیسیفکلی کسی کو ٹارگٹ کر کے یہ نہیں کہا، کہیں لگ جائے تو الگ بات ہے. بس چاہوں گا دیکھیے شعر اور یہ شعر ایسا ہے کہ سمجھ میں آ جائے تو سوا سے رسول اپنے خدا عالم بنے فقیر بنے جانے کیا عالم بنے فقیر بنے جانے کیا عالم بنے فقیر بنے
जाने बने अहमद रजा हम सके अहमद रजा अहमद रजा हम सके अहमद रजा अहमद रजा अहमद रजा के बाद क्यों नहीं बन सके? एक से एक आलिम बने मगर अहमद रजा नहीं बने। 100 साल में तो मेरा तजुर्बा है, कोई दूसरा अहमद रजा नहीं आया। और ये इश्क कहता है शायद सुबह कयामत तक ना आए। क्यों नहीं आ रहा? उसकी वजह क्या है? एक वाकया आपने सुना होगा, न जाने कितने चचा ऐसे बैठे हैं जो बचपन से लेके 55 तक सुनते आ रहे हैं। और मेरी दुआ है कि 55 से लेके कब्रिस्तान के मदफन तक सुनते रहे। अब शेर देखिएगा तो इंशाअल्लाह फौरन आप पहुंच जाएंगे, इसलिए मैं वो डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा हूँ। क्यों नहीं बन पा रहा है आला हज़रत? तवज्जो रहे। वजह ये है कि पगड़ी कदम पे रख रज़ा ने कहा पगड़ी कदम पे रख रज़ा अब छाए अब छाए आले बाके अब दिल के छाए आले बाके सबसे बड़े रसूल अपने खुदा। एक दुआ मैंने कि मजलूमियत और सियादत ये बिल्कुल चोली दामन का साथ है। मार गए करबला से लेके आज तक जहाँ मजलूमियत है वहीं सियादत है, जहाँ सियादत है वहीं मजलूमियत है। सैयद पैदाइशी मजलूम होता है और ये काठियावाड़ की जमीन है जहाँ अल्लाह हुआ। हिंदुस्तान की सियादत की सबसे ज्यादा किरणें यहीं फूटी, शमे सियादत की किरणें, चाहे वो हसनी सादात हो या हुसैनी। माशाअल्लाह एक भरमार है सब। तवज्जो चाहूंगा, दुआ मांगी है मैंने कि मजलूम बन गया तेरा मजलूम बन गया तेरा अब करबला न हो फिर करबला कभी फिर करबला। अब दुआओं के साथ इस फकीर का मख्ता समाप्त कर लेते हैं। कि अशरफ का नाम वजीफा का अशरफ का नाम वजीफा का सब कुछ उसे मिला है इसी मुद्दा। सब कुछ उसे मिला है इसी मुद्दा। बहुत हो गया कि लगा कि के पाक पढ़ने अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या कमा अल्लाह तरदा भी तो सल्ली अलैहि सलातो व सलाम अलैका। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह।
without any further delay, because we already got delayed from our scheduled time. بھارتی ریل کی طرح آج بھی اتفاق سے ہمارا جلسہ اپنے نردھارت سمے سے تھوڑا بھی بس ایسے مسکراتے رہیے، اچھا لگتا ہے سننی. جب مسکراتا ہے تو بدعقیدہ بہت گھبراتا ہے، کچھ تیر تلوار نے خالی مسکرا دیا. ویسے بھی ہاؤ مچ یو کین اسمائل، جتنا چاہو مسکراؤ، اس پہ کوئی جی ایس ٹی بھی نہیں. اللہ آپ کے چہروں پہ یہ مسکان سلامت رکھے. میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کا بالکل سیدھا سلیس ترجمہ سن لیں، اور ساتھ ساتھ تھوڑی سی میں ترجمانی بھی کر دوں تاکہ ترجمانی بھی ہو اور سمجھنے میں تھوڑی آسانی ہو. اور جتنی آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو اتنی انہیں بہکانے میں پریشانی ہو. ارشاد ربانی ہے قرآن پاک کا 8واں پارہ ہے، 2واں رکوع. رب تعالیٰ فرما رہے کیا وہ مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا. اسٹیجز دیکھیے گا. پہلا اسٹیج کیا ہے؟ He was died. Then I made them alive. پھر ہم نے اسے بولیے زندہ کیا. وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اور ہم نے ایک نور اس کے لیے کر دیا. لام تملیک ہے، یعنی اسے نور کا مالک بنا دیا. اور آسان اگر گجراتی لہجے میں کہا جائے تو اسے نور والا بنا دیا. یمشی بہ فی الناس، اس نور کو لے کر لوگوں میں چلنے پھرنے لگا. مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا. تیسرا اسٹیج کیا ہے؟ نور والا بنایا. اور چوتھا یہ کہ صرف نور اپنے پاس اس نے رکھا نہیں، بلکہ اسی نور کی شمع لے کر وہ شہر شہر، نگر نگر، گلی گلی، گاؤں گاؤں جا جا کے پلانے لگا. پہلے خود پیتا تھا، پھر پورا میکدہ بردوش ہو کے پھرنے لگا. پہلے خود چمکتا تھا، پھر لوگوں کو چمکانے لگا. پانچواں اور فائنل اسٹیج ہے کمم مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا. اللہ پاک فرماتا ہے اس کی مثال، یعنی اس نور والے کی، تو ان سے دیتا فی الظلمات، جو اندھیروں میں. کہاں؟ ذرا کیچ کرو یار. اس نور والے کو جس کو ہم نے نور دیا، نور والا بنایا، نور بانٹنے والا بنایا. اس نور والے کو تو اس کی طرح سمجھتا ہے جو اندھیروں میں ہے. اور ایسا نہیں کہ کھلے اندھیروں میں، لیس بخارج منہا، ایسے اندھیرے میں کہ there is no way to go out from that particular darkness. اس اندھیرے سے نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں، بند ہے. اس اندھیرے میں اللہ کرے یہ بند آپ کے کھلے دماغ تک پہنچ جائے. بند کچھ پہنچا کہ آپ کو منگرول تک جانا پڑے گا. بند ہے، اندھیروں میں پیک ہے. ابھی اگر یہاں اندھیرا ہو جائے تو اندھیرا ہے، لیکن بند نہیں کہا جائے. ہوا آ رہی ہے، آکسیجن ہے، لیکن کسی کو پیک کر دیا جائے، لائٹ بجھا دی جائے تو کہا جائے گا یہ اندھیرے میں بند ہو گیا. اس نور والے تو اس کی طرح سمجھتا ہے جو اندھیرے میں بند ہے. عزیزان ملت، اس سے پہلے کہ میں تمہید کی طرف آؤں، صرف آپ کو تھوڑا سا بیدار کرنے کے لیے ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں. ان سے کہہ دینا، ان جاہلوں سے جو اللہ والوں کو اپنی طرح سمجھنے کی غلطی کرتے ہیں اور حضور تک پہنچ جاتے ہیں، ان سے کہنا نادانو، ارے میرے نبی کے نور کے فیضان سے جس ولی کو نور مل جائے، جب تیری پوری جماعت اس کی طرح نہیں ہو سکتی تو پھر مصطفیٰ کی طرح کیسے ہو؟ واہ واہ.
جب تو سرہند کے احمد اور بریلی کے احمد ان دونوں امتی کی طرح تو نہیں ہو سکتا، تو مدینے والے احمد کی طرح۔ واہ 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 کیا بات، آج کے جلسے میں جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ دونوں امام کا نام احمد ہے۔ واہ واہ، بس ایک سال نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، ایک احمد کی رضا واہ واہ، اور ایک جو ہے وہ احمد ہے جس نے فاروق اعظم کر ڈی این اے اپنے دل و دماغ میں رکھا، کیا بات، جو عدل فاروقی کی مثال ہے۔ میں آؤں گا، آپ جو سننا چاہتے ہیں سب سناؤں گا، مگر پہلے ریورس میں کتنے سٹیجز ہوئے؟ 5۔ واہ واہ، کتنے؟ 5۔ پہلا مردہ تھا، کامن تھا، پھر ہم نے اسے زندہ کیا، تیسرا نور والا بنایا، چوتھا نور بانٹنے والا، اور پانچواں بے مثال بنایا، لاجواب بنایا، میچلیس بنایا۔ لیکن پہلے اسٹیج پہ مردہ، ہمارے یہاں کی چوچا شریف میں جو لوگ جنازے کی چرپائی پہ لیٹے رہتے ہیں انہیں مردہ کہتے ہیں، اور جو اٹھا کے کاندھے پہ لے جاتے ہیں انہیں زندہ کہتے ہیں۔ یہاں کی شوچ پہ کیا ماحول ہے؟ سیم پورے جوناگڑھ میں، پورے کاٹھیا واڑ، پورے گجرات میں، پورے بھارت میں، اس کا مطلب پوری دنیا میں یہی ہے کیا کہ جس کی سانسیں بند ہے وہ مردہ، جس کی سانسیں چل رہی ہے وہ زندہ۔ کورونا نے ہمیں اور نزدیک سے یہ فلسفہ سکھا دیا۔ واہ واہ، سانسیں چل رہی ہے پھر بھی ڈر لگ رہا ہے، کتنی پرسنٹ ہے؟ 20% ہے کہ 30 ہے کہ 40 ہے، لیکن یہ طے ہے کہ اگر 1% بھی چل رہی ہے تو زندہ، اور بند ہو گئی اکھڑ گئی تو مردہ۔ کیا اس آیت میں بھی زندگی موت کا یہی مطلب ہے؟ بولیے، یہ مردہ تھا پھر ہم نے زندہ کیا، یہی مراد ہے؟ یہ جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، اللہ کی راہ میں جو قتل ہو جائے انہیں مردہ نہ کہو وہ زندہ ہے۔ کیا اس آیت میں مردہ سے یہی مراد ہے جسے ہم آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں ہے تو پھر حقیقت کیا ہے؟ یہ سمجھ میں آ جائے تو کردار رضا سمجھ میں آ جائے۔ سبحان اللہ، 40 سال ہو میں آ رہا ہوں سمجھانے کے لیے، 40 ایئرس مکے والوں کے ساتھ میرے نبی کا گزر ہوتا رہا۔ پھر ایک وقت آیا فاران کی چوٹی پہ نبی کھڑے صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی قوم کو مخاطب کیا۔ کون لوگ تھے سامنے؟ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف اور ان جیسے بڑے بڑے آتنکوادی۔ کیا بات، آتنکوادی اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ ان کا آتنک سمجھ میں آ جائے۔ نبی نے کیا فرمایا؟ What do you say about me؟ تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ یا میرے بارے میں تمہارا وچار کیا ہے؟ یقین جانو سارے کافروں نے کہا ہے عبداللہ کے بیٹے ہم بہت اچھا وچار کرتے ہیں، آپ سے زیادہ نہ ہم نے کوئی سچا دیکھا ہے نہ سنا۔ کافروں کا یہ، کیا میں کسی کو کوئی جھوٹی خبر دے سکتا ہوں؟ حضور نے فرمایا۔ کافروں نے جواب دیا حاشا کلّا، آج تک تو ہم نے کچھ غلط سنا نہیں، اب کیا سنیں گے؟ پوری جوانی آپ کی ہمارے ساتھ کٹ گئی، آج تک کچھ غلط دیکھا نہیں، اب کیا دیکھیں گے؟ کیا میں کوئی غلط خبر دے سکتا ہوں؟ تو اپنے لہجے میں سب نے اس کا جواب دیا جس کی تعبیر یہ ہے، گویا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے آمنہ کے لال، سورج پسچم سے نکل سکتا ہے لیکن آمنہ کا بیٹا جھوٹ نہیں بول سکتا۔ کافروں نے یہ کہا، کافروں نے، موقع بھی تھا، ماحول بھی تھا اور دستور انبیاء بھی۔ میرے نبی نے محسوس کیا کہ اب موقع اچھا ہے، اللہ کا پیغام دے دیا۔ میرے سچے نبی نے اپنے سچے خدا کا پیغام دیا اور فرمایا اے لوگوں، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہہ دو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کامیاب ہو جاؤ۔
You will get success, کامیاب ہو جاؤ. عزیزان ملت اسلامیہ، وہ قوم جو نبی کی عدالت کی قسمیں کھاتی تھی، وہ قوم جو نبی کی امانت و دیانت کی پاسداری کرتی تھی، وہ قوم جو نبی کی سچائی کے نغمے سناتی تھی، وہ قوم جو نبی کو صادق الامین کہتی تھی، سچا کہتی تھی، امانت دار کہتی تھی، دیانت دار کہتی تھی، وہی قوم میرے مصطفیٰ کو سامنے جھٹلانے لگی. اور وہی ابو جہل، ابو لہب اینڈ کمپنی یہی کہنے لگی کہ اب تک تو تم نے جھوٹ نہیں بولا مگر معاذ اللہ اب جھوٹ بول رہے ہو. ہم اپنے معبودان باطل کو نہیں چھوڑ سکتے. لات و منات و عزا ہبل کی پوجا ہم نہیں چھوڑ سکتے. کسی نے پڑھ کے کہا کہ اے محمد ابن عبداللہ، ہم تمہارے لائے دین پر عمل نہیں کر سکتے، تم غلط کہہ رہے ہو. میرے نبی نے قرآن کی آیات سنی تو کہا یہ آیتیں نہیں، یہ تو کسی کوی کی کویتا ہے معاذ اللہ. نبی نے جب غیب کی باتیں بتانا شروع کی تو انہیں معاذ اللہ کاہن یعنی جوتشی کہنے لگے. جب میرے آقا نے معجزات دکھانے شروع کیے تو انہیں ساحر اور جادوگر کہنے لگے. مختصر یہ کہ نبی کی دل شکنی کرنے لگے، کمیدہ خاطری کرنے لگے، دل توڑنے لگے. کل تک جو قوم نبی کی امانت کے جھنڈے اٹھا کے چلتی تھی، جب نبی نے سچی بات پیش کی تو انکار کر دیا. آقا علیہ السلام کے قلب یاسین پہ کیا گزری ہو، آنسوؤں کی دھارا بہنے لگی. میرے نبی نے اپنی بات پر اصرار بڑھا دیا. توجہ چاہوں گا، اصرار بڑھا دیا. کافروں نے اپنی طرف سے انکار بڑھا دیا. ادھر انکار ادھر اصرار. اسی انکار اور اصرار کے کشمکش بلبل سدرہ حضرت جبریل امین اپنا نشیمن چھوڑا اور بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے. عرض کیا حضور چپ ہو جائے، ان کا فیصلہ اللہ نے کر دیا. انکا لا تسمع الموتى، ارے یہ مردے ہیں، مردے آپ کی نہیں سنیں گے. They are died people, they will never ever listen to you. یہ آپ کی نہیں سنیں گے. آپ ذرا خیال کریں، چلتے پھرتے ابو جہل کو قرآن نے مردہ کہا. زور سے بولو. کھاتے پیتے عتبہ اور شیبہ کو قرآن نے مردہ کہا. مارکیٹ میں گھوم رہا امیہ بن خلف، قرآن نے کہا یہ مردہ ہے. تخت پہ بیٹھا یزید بریانی کھائے اور قرآن نے کہا یہ مردہ ہے. اور اٹھا احد کی وادی میرے دوستوں گواہ، نبی کے سگے چچا جان سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ سینے پہ تیر چبھ چکا ہے، ان کا جسم زمین سے سٹ چکا ہے، روح امیر حمزہ شریر سے نکل چکی ہے، دانتوں سے ان کا کلیجہ چبایا جا چکا ہے. برگ و ثمر نے سمجھا کہ وہ مردہ ہیں، شمس و قمر نے سمجھا کہ وہ مردہ ہیں، خشک و تر نے سمجھا کہ وہ مردہ ہیں، بحر و بر نے سمجھا کہ وہ مردہ ہیں، ساری دنیا نے سمجھا کہ وہ مردہ ہیں. مگر اس سے پہلے کہ کوئی انہیں مردہ کہتا، قرآن نے ڈانٹ کے کہا شٹ اپ، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. اللہ کی راہ میں جو قتل ہو جائے اسے مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ. بے شک سبحان. بات کیا ہے؟ تخت پہ بیٹھا یزید ناٹک کر رہا، قرآن نے کہا وہ مردہ ہے. اور کربلا کے رڑ میں 3 دن کا پیاسا شہید، خاک اور خون کے درمیان سجدہ کر چکا، کل جسم سے سر ہٹ کر چکا. قرآن نے کہا یہ زندہ. ہم تو سمجھتے تھے جس کی روح نکل جائے وہ مردہ، جس کی نہ نکلے وہ زندہ. یہاں ابو جہل کی نہیں نکلی مگر مردہ، اور حضرت امیر حمزہ کی نکل گئی مگر زندہ. معاملہ کیا ہے؟ میں اسی خیال میں الجھا تھا، تب تک رہنمائی ہوئی، آواز آئی، کہا سن. توجہ چاہوں گا، سن. نبی دیکھیے گا، نبی کی وفاداری کا نام زندگی ہے اور نبی کی غداری کا نام موت.
یعنی زندگی موت کا تعلق حضرت ملک الموت کے آنے جانے سے نہیں بلکہ نبی کی وفاداری کا نام اور سے بولو زندگی ہے اور نبی کی غداری کا نام اب اگلا جملہ دل تھام کے سننا موت ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی کی بارگاہ میں کی گئی غداری نے یزید کو جینے نہیں دیا اور مصطفیٰ کی وفاداری نے حسین کو مرنے نہیں اور ایسا زندہ رکھا کہ ہر دل میں حسین ہر گھر میں حسین ہر نگر میں حسین اور زور سے بولو ہر شہر میں حسین ہر ملک میں حسین صحرا صحرا میں حسین چمن چمن میں حسین گلی گلی میں حسین امریکہ سے لے کے آسٹریلیا تک حسین یورپ سے لے کے افریقہ کے جنگلوں تک حسین ارے ہمارے ناروں میں حسین بلکہ ایسا کہ بستی بستی میں حسین کریا کریا سبحان اللہ. یہ کلیئر ہو گیا کون زندہ ہے کون مردہ ہے. جو نبی کا وفادار جس نے وفاداری کی لذت نہیں چکھی وہ مردہ اور جس نے چکھ لیا اب آئیے تو جو وفادار ہے وہ تو اب لسٹ دیکھو ابو بکر نبی کے وفادار اپنی قبر میں زندہ ہیں عمر نبی کے وفادار اپنی قبر میں زندہ ہیں عثمان نبی کے وفادار اپنی قبر میں زندہ ہیں علی نبی کے وفادار اپنی قبر میں زندہ ہیں حسنین نبی کے وفادار اپنی قبر میں زندہ ہیں ائمہ طاہرین نبی کے وفادار اپنی قبر میں زندہ ہیں قادریوں غوث اعظم نبی کے وفادار اپنی قبر میں زندہ ہیں نقشبندیوں بہاؤالدین نقشبند نبی کے وفادار اپنی قبر میں زندہ ہیں سہروردیوں شیخ عمر شہاب الدین نبی کے وفادار اپنی قبر میں زندہ ہیں اور بھارت کے غریب چشتیوں خواجہ معین نبی کے وفادار اپنی قبر میں زندہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت خواجہ کا ہندوستان. میں چاہتا ہوں موسم جتنا گرم ہے اس سے زیادہ ماحول گرم ہونا چاہیے کیونکہ جب ایک امام کا کرم ہوتا ہے تو ماحول گرم ہوتا ہے یہاں تو دو امام توجہ چاہوں گا کے ساتھ قطب الدین نبی کے وفادار اپنی قبر میں زندہ ہیں فرید الدین نبی کے وفادار اپنی قبر میں زندہ ہیں نظام الدین علاء الدین نبی کے وفادار اپنی قبر میں زندہ ہیں نصیر الدین سراج الدین نبی کے وفادار اپنی قبر میں زندہ ہیں علاء الحق نبی کے وفادار اپنی قبر میں زندہ ہیں مختوم سمنانی نبی کے وفادار اپنی قبر میں زندہ ہیں قطب عالم نبی کے وفادار اپنی قبر میں زندہ ہیں شاہ عالم نبی کے وفادار اپنی قبر میں زندہ گنج احمد خٹو نبی کے وفادار اپنی قبر میں زندہ میرا سید علی داتار نبی کے وفادار اپنی قبر میں زندہ قطب گجرات وجیہ الدین عالمی نبی کے وفادار اپنی قبر میں زندہ حضرت رزق اللہ قادری نبی کے وفادار اپنی قبر میں زندہ حضرت عبداللہ کشمیری نبی کے وفادار اپنی قبر میں زندہ ارے ہر ولی نبی کا وفادار ہر ولی اپنی قبر میں زندہ سبحان اللہ سبحان یہی وجہ کہ دہلی کے تخت پہ بیٹھ کر اپنے آپ کو ذل الہی کہنے والا اور کہلانے والا جلال الدین محمد اکبر سر پٹک پٹک کے سانس لیتا لیتا مر گیا مگر اس کے قید خانے میں رہنے والا مجدد الفسانی امام ربانی عارف حقانی باعث لاسانی شاہ احمد سرحدی نقشبندی فاروقی نبی کا وفادار اپنی قبر میں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت واہ 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 کیا بات کیا بات واہ 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 کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ
نام لے کر کے میں اپنے منہ کا وضو خراب نہیں کرنا چاہتا. نانوتا کا قاسم نبی کا غدار مردہ. واہ واہ. امبیٹا کا خلیل احمد چیخ چیخ کے سانس لیتا رہا مگر مردہ. اور تھانہ بھون کا اشرف علی پٹک پٹک کے سر چھوڑتا رہا. نبی کی شان میں گستاخی خلیل احمد امبیٹھی نے کی مردہ. قاسم نانوتوی نے کی مردہ. رشید احمد گنگوہی نے کی مردہ. اسماعیل دہلوی نے کی مردہ. خلیل احمد امبیٹھی نے کی مردہ. مگر میرا رضا، میرا رضا، سب کا رضا، ہم سب کا رضا ایسا وفادار کہ کل بھی وفادار، آج بھی وفادار، اور اپنے گنبد کے نیچے لیٹا وفادار، کل بھی زندہ آج بھی زندہ سوئے قیامت. جنہوں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ مر کے مٹی میں ملنے والا، میں ان جملوں کو دہرا نہیں سکتا. ان بدبختوں نے لکھا آج کتے بھی ان کی قبر پہ نہیں جا رہے، تھوکنے کوئی نہیں جا رہا، مر کے مٹی میں ملنے والا لکھا. اپنی کتابوں میں لکھا کہ مر کے مٹی میں مل گئے. مردہ ہے مردہ ہے. 3 دن کا اجتماع ہو چیخ چیخ کے مردہ کہا. 7 دن کے اجتماع میں چیخ چیخ کے مردہ کہا. 40 دن کے چلوں میں چیخ چیخ کے مردہ کہا. آج انہیں کوئی زندہ نہیں کہتا جو مردہ نبی کو کہتے تھے. انہیں کوئی زندہ نہیں کہتا مگر ہم احمد رضا کو زندہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ جب یہ مردہ کہتے تھے تو میرا رضا کہتا تھا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میری چشم سمجھ میں آ گئی ہے. سبحان. یہ ہے جو وفادار ہے وہ ذرا زور سے بولو اور جو غدار ہے مردہ. یہ گجرات کاروباری صوبہ اور اس وقت پورے بھارت کا کاروبار اسی گجرات کی مٹھی میں. کل تک جو دنیا کو مٹھی میں کروا رہا تھا اب بھارت ہی کو لے کے مطمئن ہو گیا. کر لو دنیا مٹھی ہے نا. آسی پاس گاؤں بھی اس کا ہے. خیر پتہ نہیں کب تک سمجھو گے یار. اللہ کرے میرا کام ہے وہ اشارہ کر کے گزر جانا. چیخ چیخ کے پوری دنیا کہتی کہ گجرات اور راجستھان کے مارواڑی اور گجرات کے پٹیل پاکیداری ان سے بہتر کوئی کاروبار کر ہی نہیں سکتا. اس لیے کاروباری انداز میں اگر آپ کو زندگی موت سمجھاؤ. اتنا تو یار آپ لوگ بھی جانتے ہو کہ لین دین زندوں میں ہوتی ہے. بائے مشتری یعنی سیلر اور بائر، خریدنے اور بیچنے والا دونوں زندہ ہوں تب دکانداری ہو. جو پیسہ لے کے آیا ہے وہ بھی زندہ ہو اور جو مال دے رہا ہے وہ بھی زندہ ہو تب بزنس ہوتا ہے. یہ تھوڑی نا کہ کسی پان کی دکان میں کوئی قبرستان سے مردہ پہنچ سفید سفید کفن اوڑے اوڑے پہنچ جائے اور کہہ دے کھلا دے ایک بیڑا پان. دیکھے گا اوپر سے نیچے تک کیا جواب دے گا؟ پان؟ ارے لے لے میری پوری دکان، چھوڑ میری جان، میں کیا کھلاؤں تجھے پان؟ تو سیدھے جا قبرستان. واہ 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 واہ. خوب خوب. تھوڑا اس لیے بھی ہنساؤں کہ ہنسو گے نہیں تو سمجھو گے. سمجھے ہنستے ہنستے کچھ سمجھ میں آیا. لین دین کے لیے تو میں سے ایک بھی اگر مردہ ہے تو لین دین. دونوں مردہ ہیں تب تو بالکل نہیں ہوگی. ایک بھی دونوں میں ایک مردہ ہے تو بھی نہیں ہوگی.
دونوں کا زندہ ہونا ضروری ہے، لینے والا بھی زندہ ہو، دینے والا۔ اب تک وہاں غوث اعظم زندہ، یہاں سارے قادری زندہ، وہاں غریب نواز زندہ، یہاں سارے چشتی زندہ، وہاں حضرت بہاؤدین زندہ، یہاں سارے نقشبندی زندہ، وہاں حضرت شہاب الدین زندہ، یہاں سارے سہروردی زندہ۔ اب ہم ادھر ہم زندہ، ادھر وہ زندہ، لین دین کرنا۔ علماء سے پوچھا کیا کریں؟ غوث اعظم کو ہم سے کیا چاہیے، غریب نواز کو ہم سے کیا چاہیے، داتا لاہوری کو کیا چاہیے، مخدوم سمنانی کو کیا چاہیے؟ تو علماء نے بتایا وہ جہاں ہے وہاں تمہیں ان کو تم سے کچھ نہیں چاہیے، ہاں اگر کچھ دینا چاہتے ہو ایک چیز انہیں پسند ہے، بہت پسند ہے، کیا؟ ثواب پسند ہے، ثواب پسند ہے، انہیں ثواب دو۔ ہم نے علماء سے پوچھا کیسے بھیجے؟ کہیں جو چیز ثواب ہے اکٹھا کر۔ پتہ لگایا تو پتہ چلا قرآن پڑھنا ثواب، نعت پڑھنا ثواب، تقریریں کرنا ثواب، بریانی کھلانا ثواب، غریبوں کی مدد ثواب، بیوہ کا سہارا بننا ثواب، کنواں کھودنا ثواب، لوگوں کو پانی پلانا ثواب، لنگر تقسیم کرنا ثواب۔ سنیوں نے سارا ثواب اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے ہاتھ اٹھا کے بھیج دیا۔ اسی بھیجنے کو ایصال ثواب کہتے ہیں۔ یہی تو سمجھایا تھا نا میرے رضا نے، جاہلوں کو آج تک سمجھ میں نہیں ہے۔ ثواب کو اکٹھا کیا، ثواب کو اکٹھا کیا اور بھیج دیا۔ اسی بھیجنے کو کیا کہتے ہیں؟ زور سے بولو۔ ادھر ثواب پہنچا، غوث اعظم تک پہنچا کہ یہ زمین پر رہ کر میرا غلام، میرا مرید میری پسند جانتا ہے۔ غریب نواز نے کہا یہ بھارت کا غریب چشتی میری پسند جانتا ہے، میری پسند جانتا ہے۔ وہیں سے آواز دی، مریدوں گھبراؤ مت، اگر تم میری پسند جانتے ہو تو میں تمہاری ضرورت جانتا ہوں، پریشانی جانتا ہوں، تیرے گھر میں اولاد نہیں ہے نا، میں جانتا ہوں، چھوکری جوان ہے رشتہ نہیں ہے نا، میں جانتا ہوں، چھوکرا بڑا ہو گیا نوکری نہیں ہے نا، میں جانتا ہوں، قرض کا بوجھ ہے نا، میں جانتا ہوں۔ ارے گھبرا مت، جب تو زمین پر رہ کر میری پسند کا اتنا خیال کرتا ہے تو میں جہاں ہوں وہاں سے تیری ضرورت کا خیال رکھوں گا۔ ادھر ہم زندہ ہم نے بھیجا، ادھر وہ زندہ انہوں نے لوٹایا۔ مردوں کو دیکھو، نہ یہاں سے کچھ چاہتا ہے نہ وہاں سے کچھ۔ نہ یہاں سے کچھ جاتا ہے نہ وہاں سے کچھ آتا ہے۔ زندہ ہے تبھی تو زندہ امام نے کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جائے۔ واہ 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 کیا بات۔ فَأَحْيَيْنَا، اب صوفیاء کرام اور مفسرین اعظام فرماتے ہیں کہ مردہ سے مراد وہ ہے جو محروم نور ہو، جو نور سے محروم ہو۔ فَأَحْيَيْنَاهُ، پھر ہم نے اسے زندہ کیا، یعنی اسے نور والا بنا دیا۔ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اور اسے نور بانٹنے والا بنا دیا، بانٹنے والا۔ پہلے تو اسے ٹیکر بنایا، پھر گیور بنایا، اسی کو تو فیضان کہتے ہیں۔ واہ واہ، اس چیز کو سمجھنا ہے تو یوں سمجھو، ہم لوگ عرس بہت کرتے ہیں۔ ایک سوال کل مجھ سے کیا کسی نے، مجھے اتفاق سے تقریر کے وقت یاد نہیں آیا، میں نے سوچا چلو کوڑی نال شریف سے کچھ زیادہ دور نہیں، یہیں جواب دے دیتا ہوں۔ سنی لوگوں کو دیکھو، عرس 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 عرس، جشن امام اعظم تو جشن غوث اعظم، کچھ نہیں ملا تو جشن پیر اعظم، اور جشن امام اعظم، جشن امامین، یہ اتنا جشن اتنا عرس۔ میں نے کہا ہاں، اس لیے مناتے ہیں کیونکہ یہ مصطفیٰ کی سنت ہے۔ ظاہر ہے کہ اس موقع پہ اگر میں ایک حدیث سناؤں گا تو بات پوری نہیں ہوگی، اس لیے کئی حدیثوں کا
تقریباً 30-40 حدیثوں کا ایک مضمون واقعہ. جیسے جب کوئی ہسٹورین جب کسی اتہاسک گھٹنا کا ورنن کرتا ہے، رچنا کرتا ہے، تو انیک گھٹناؤں کو اکٹھا کر کے اسے ایک واقعہ بناتا ہے جسے مضمون واقعہ کہتے ہیں. اللہ کی سنت بھی یہی ہے، پورے قصہ یوسف کو اکٹھا کر کے سورہ یوسف میں شامل کرنا. تو اسی طرح میں کئی حدیثوں کا، اس میں کچھ بخاری کی بھی ہے، کچھ مسلم کی ہے، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ایک مضمون واقعہ سننے کا موڈ ہے. ایک دن نبی علیہ السلام، یہ جامع ترمذی کی کا متن، اپنے سارے صحابہ کو اکٹھا کیا. ظاہر ہے ان میں کوئی صداقت والا ہے تو کوئی عدالت والا، کوئی سخاوت والا ہے تو کوئی شجاعت و کرامت والا. سب کو اکٹھا کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، عرض کیا آپ نے کہ یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان، لماذا جمعتنا، آپ نے ہمیں کیوں اکٹھا کیا، کیوں جمع کیا؟ سرکار نے فرمایا یاد نہیں ہے تمہیں؟ 1 سال ہو گیا ہے میرے چچا جان کی شہادت کو. ٹھیک 1 سال ہو گیا. آپ کو هذا يوم استشهد فيه اصحاب احد، آج وہ دن ہے جس دن احد کے صحابہ شہید ہوئے. تو کیا کرنا ہے؟ انطلقوا الى المقابر، چلو ان کے قبرستان کی طرف. جلوس نکلا میرے دوست، جلوس نکلا قبرستان احد کی طرف. ہم بھی جلوس نکالتے ہیں، آپ بھی نکالتے ہیں. ربیع النور کی 12 کو تو ہم اتنی نور میں ڈوب کر کے نکالتے ہیں کہ بے نور لوگ دیکھ دیکھ کے جل جاتے ہیں. ہم سب جلوس محمدی نکالتے ہیں، مگر میرے دوستو ایسا جلوس محمدی چشم فلک نے بھی نہیں دیکھا ہوگا، اس نیل گگن نے بھی نہیں دیکھا ہوگا، جس کی قیادت خود مصطفیٰ جان رحمت فرما رہا ہے. آگے بڑھا، جیسے ہی قبرستان احد میں قدم رکھا، حضور نے کہا السلام علیکم یا اہل القبور، انتم السابقون ونحن انشاءاللہ بکم لاحقون. سلامتی ہو اے قبر والوں. حضور نے کس کو سلام کیا؟ یہ محتاج جواب ہے، مردوں کو نہ کہیے، قبر والوں کو. السلام علیکم ایھا المیتون نہیں کہا حضور. سلامتی ہو اے قبر والوں، یعنی قبر میں سونے والوں سلامتی. اچھا حضور کوئی کام بلا وجہ کرتے ہیں، سلام تو کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس لیے کیا کیونکہ وہ قبر میں اپنی لیٹے لیٹے حضور کا سلام سن سکے. اور یہ بھی حدیث ہے کہ وہ سنتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ ہم ان کا جواب نہیں سن پاتے. نبی نے سلام کیا، غلاموں نے جواب دیا. ارے ان جاہلوں کو سمجھاؤ کہ جب نبی اپنے غلاموں کو سلام کرے تو وہ سن لیتے ہیں، اگر ہم مصطفیٰ کو یہاں بیٹھے بیٹھے سلام کریں تو وہ کیوں نہیں سنیں گے؟ کیوں نہیں سنیں گے؟ کانے لالے کرامت پیدا پہنچا سنیں تب جب بریلی کا سرما ان کی آنکھوں میں. اعلیٰ حضرت کہ عشق کا نور ان کے دلوں کو مدینہ بنائے، کب سنائی پڑے گا؟ ایسے تھوڑی نہ سنائی پڑے گا. خیر نبی نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا. وہ ہمارے یہاں یوپی میں کہاوت مشہور ہے، گھٹنا پیٹ کی طرف مڑتا ہے، یعنی خون خون کو پہچانتا ہے. حضور کے ساتھ بھی ایسے ہوا. چچا جان سامنے ہے تو انہو مالا الی قبر عمی، سب سے پہلے اپنے چچا جان کی قبر کی طرف مائل ہوئے. اس کے بعد فاتحہ پڑھا یا جو بھی پڑھا، کانا یتحرک لسانہ، ان کی زبان ہل رہی تھی. ظاہر ہے قرآن ہی پڑھ رہے ہوں گے. اس کے بعد پھر حضور نے ایک منبر لگوایا، خطبہ دیا. اچھا یہ بتائیے قبرستان میں منبر ہوتا ہے؟ وہاں تو تھا. مطلب صاف ہے کہ منبر وہاں بھی نہیں تھا.
मदीने से ले जाने का एहतमाम किया गया। क्या बात, एक बात कहूँ, इसी एहतमाम को तो उर्स कहते हैं। वाह वाह, इसी एहतमाम को उर्स कहते हैं। हम वही तो करते हैं जो नबी ने किया। कब्र की ज़ियारत करते हैं जो नबी ने किया, सलाम पढ़ते हैं जो नबी ने किया, कुरान पढ़ते हैं जो नबी ने किया, खुतबा देते हैं जो नबी ने किया, तकरीर करते हैं जो नबी ने किया, हमदो सना बयान करते हैं जो नबी ने किया। जो उन्होंने किया वही तो हम करते हैं। हम समझ गए कि नबी का ये अमल बता रहा कि उर्स को मामूली चीज न समझो, ये मुस्तफा की सुन्नत है। उर्स सुन्नत पाके मुस्तफा है। बस फर्क ये है कि रस्में तो बदल सकती हैं, सुन्नत नहीं बदलती। वो सहाबा की किस्मत थी जो नैनों के सागर से नहाते थे। ये औलिया की शान है जो हमारे गागर से नहाते। वाह वाह, ये चल रहा था, उसी दौरान मेरे नबी ने खुतबा दिया। खुतबे में बड़ी लंबी चौड़ी सरकार ने तकरीर की, उसमें एक बात कही, बस वही बात मैं कहकर आगे बढ़ूंगा। बड़ी तेजी के साथ ये जुमला फिसलना नहीं चाहिए। दौरान तकरीर हुजूर ने फरमाया, ऐ लोगों, मैं अपने हकीकत के रुख से एक पर्दा हटाना चाहता हूं। एक पर्दा, सारे पर्दे हट जाए तो जिब्रील भी नहीं खेल पाएंगे। एक पर्दा। सारे आशिकों ने कहा, हुजूर आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान। इतना कहना था, नबी ने अपने हाथ को बुलंद किया और फरमाया, लोगों गवाह हो जाओ। वाह, गवाह हो जाओ, आज मेरे चचा जान का उर्स है, गवाह हो जाओ। अल्लाह ने मुझे तमाम जमीनों के तमाम खजानों की तमाम चाबियां दी। तमाम जमीनों के तमाम खजानों की तमाम चाबियां दी, तमाम चाबियां दी। ये जो मैं तमाम तर्जमा कर रहा हूँ, ये अपने घर से नहीं कर रहा हूँ। उलमा जानते हैं कि जब जमा की तरफ मुजाफ तो माना तमाम का होता है, और यहाँ जो जमा है वो जमा मुंतहल जुमू, और जिसकी तरफ मुजाफ है वो भी जमा मुंतहल जुमू। इसको यूं समझिए कि जैसे ऐसा तमाम कि बचने की कोई गुंजाइश नहीं। तो जैसे इतना पानी, अभी खलक मेरी खुश्क हो गई, समझ नहीं पाई, ये थोड़ा सा पानी है ना, आप लोगों को दिख रहा है? अब अगर मैं इसे 3 घूंट में पीऊं, बिस्मिल्लाह, और ऐसे पलट कुछ बूंदें आपको गिरती हुई दिखी, 2-3 बूंदें गिरी ना, ये जो 2-3 बूंदें गिरी हैं, इसका मतलब साफ है कि मैंने पानी तो पिया, लेकिन तमाम, जोर से बोलिए, नहीं पिया। 1-2 बूंद गिर गई, मतलब तमाम नहीं पिया, पूरा नहीं पिया। हाँ, अगर मैं एकदम चाट जाऊं, जबान से अंदर गिलास में जबान डाल के चाट जाऊं और 1 बूंद ना गिरे, तो कहा जाएगा बाबा ने ऐसा पानी पिया, 1 बूंद नहीं बचा, तमाम पी। वही इस्तिग़राक़ी रंग इसमें है, वही तमामियत। ऊती तो बेमफ़ाती है ख़ज़ाइनिल अर्ज़, हुज़ूर फरमा रहे, अल्लाह ने मुझे तमाम जमीनों, तमाम खजानों की तमाम चाबियां, कुंजियां क्या कहते हैं, चाबियां देते, तमाम, मतलब कुछ बचा नहीं है जो मेरे हाथ में ना, कुछ बचा नहीं जो मेरे हाथ में ना। गोया रब ये फरमा रहा कि ऐ मुस्तफा, देखिए कितने लोग कैच करने बैठे, ऐ मेरे महबूब, तेरे रुखे बद्दुआ की कसम, तेरी जुल्फे पर लैल की कसम, तेरी माज़ाक आंखों की कसम, तेरे कल्बे यासीन की कसम, तेरे वजूदे ताहा की कसम, तेरे सीने अलम नशरह की कसम, खुद मुझे मेरी इज्जत की कसम, मैंने ये सारी चाबियां आप ही के लिए तो बनवाई थी,
آپ ہی کے لیے بنائی تھی. ہاں جب تک آپ کا نور نبوت لباس بشری مانو روپ دھارن کر کے مکے میں نہ آیا تھا، میں امانتاً اپنے پاس رکھے تھا. جس کو جیسی ضرورت پڑتی تھی میں آپ کا صدقہ اتار کے دے دیتا تھا. آدم کو ضرورت پڑی تو نکال کے صفوت کی چابی دے دی. نوح کو ضرورت پڑی تو شکر کی چابی دے دی. ابراہیم کو ضرورت پڑی تو خلت کی چابی دے دی. اسماعیل کو ضرورت پڑی تو ایثار کی چابی دے دی. داؤد کو ضرورت پڑی تو قوت کی چابی دے دی. سلیمان کو ضرورت پڑی تو بادشاہت کی چابی دے دی. زکریا کو ضرورت پڑی تو بشارت کی چابی دے دی. یحییٰ کو ضرورت پڑی تو ایثار کی چابی دے دی. موسیٰ کو ضرورت پڑی تو وکلم اللہ موسیٰ تکلیمہ کی چابی دے دی. اور جب عیسیٰ کو ضرورت پڑی تو وہ ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتیٰ باذن اللہ کی چابی دے دی. مگر اب یہ لباس بشری میں نور کا قالب ڈھل چکا ہے، اس لیے یہ امانت ہے میں آپ کو لوٹاتا ہوں. ارے اب تک میں سب کو چمکاتا رہا، اب آپ چمکانا شروع دستے پاک مصطفیٰ میں سارے خزانوں کی چابی آ گئی. سامنے ابو بکر تھے، میرے نبی نے مسکرا کے صداقت کی چابی دی. حضرت عمر کو اپنا مشیر بنایا تو عدالت کی چابی دے دی. عثمان کو اپنا بداماد بنایا تو سخاوت کی چابی دے دی. علی کو اپنا بھائی بنایا، امامت کی چابی دے دی، کرامت کی چابی دے دی. میرے نبی اپنے ایک بیٹے امام حسن کو کاندھے پہ بٹھایا تو امامت کی چابی دے دی، اور دوسرے بیٹے حسین کے گلے کو چوما تو شہادت کی چابی. سبحان اللہ. زین العابدین پہ نبی کی نظر پڑی تو عبادت کی چابی دے دی. موت حضرت محمد باقر پہ نظر پڑی تو علم کی چابی دے دی. امام جعفر صادق پہ نظر پڑی تو تفقہ فی الدین کی چابی دے دی. موسیٰ الکاظم پہ نظر پڑی تو والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس کی چابی دے دی. امام علی بن موسیٰ الرضا پہ نظر پڑی تو صبر و رضا کی چابی دے دی. امام جواد پہ نظر پڑی تو جود و سخا کی چابی دے دی. امام ہادی پہ نظر پڑی تو کرم و عطا کی چابی دے دی. امام حسن العسکری پہ نظر پڑی تو غزا اور وفا کی چابی دے دی. مگر میرا وجدان کہتا ہے خدا کی قسم جب میرے نبی کی نظر اپنے بیٹی کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے 12-13 بار کہو، یعنی قندیل نورانی، محبوب سبحانی، قطب سمدانی، شہباز لامکانی، جدنا محی الدین ابو محمد عبدالقادر جیلانی پہ پڑی ہوگی تو آقا نے یہ کہہ کر ساری چابیاں دست عبدالقادر میں رکھ دی ہوں گی کہ اے عبدالقادر یہ چابی تو رکھ، مدینے سے میں چمکاؤں، بغداد سے تو چمکاؤں. اور بذریعہ غوث یہ چمکدار چابیاں پھیلنے لگی. میرے نبی کی نظر سب پہ پڑنے لگی. جب آقا کی نظر بہاؤالدین زکریا پہ پڑی تو تجرد و تبتل کی چابی دے دی. جب شہاب الدین سہروردی پہ پڑی تو فلسفہ نکال کے تصوف کی چابی دے دی. جب خواجاؤں کے خواجہ، راجاؤں کے راجہ، ولیوں کے مہاراجا، سلطان الہند، عطائے رسول، فرزند بطول، باغ نبوت کے شگفتہ پھول، سرتابہ قدم آل رسول، والی ہندوستان، خواجہ جہاں حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری اجمیری پر پڑی تو میرے آقا نے یہ کہا اے بیٹا معین جا یہ چابی لے کر ہندوستان میں جا. یہ ایسی چابی ہے کہ ہوگی تیرے پاس تو دنیا چہرہ تیرا دیکھے گی، جلوہ میرا دیکھے گی. سلسلہ چلتا رہا. حضرت سرکار بہاؤالدین نقشبند نقر الدین شامی کا کے فیوز و برکات سے سلسلہ آگے بڑھتے جب مجدد الف ثانی، امام ربانی، عارف حقانی، واعظ لاسانی، خواجہ ہندوستانی، حضرت سیدنا خواجہ آقا مولانا احمد
سرہندی فاروقی نقش بندی پر پڑی تو بہادری اور تبتل کی ایسی چابی، علم و عرفان کا ایسا دریا بہانے والی چابی ملی کہ اپنے وقت کے اکبر کو بھی مجدد نے اکبر کہنے میں ڈرے۔ خوب خوب بے شک حق ہے نعرہ رسالہ یا رسول اللہ نقشبند۔ زندہ باد۔ اور ہاتھوں میں بیڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہن کر زندان دہلی میں مصطفیٰ جان رحمت کی شان میں نعتیں لکھ رہے ہیں۔ اپنے مکتوبات کے بہت سارے ابواب اسی جیل میں لکھے۔ واہ ایک بات آپ نے جو اکبر کے زندان میں لکھی تھی وہ بات بیان کر کے میں آگے بڑھوں۔ عام طور پہ ایک سوال کیا جاتا ہے کہ حضور پر حاضر کیسے ہیں، ناظر کیسے ہیں؟ یہ کہتے ہیں اس مسئلے کو جو ہے بریلی سے شروع میں، بریلی نہیں، اس سے 200 سال پہلے واہ واہ بے شک مجدد الفسانی نے اس فلسفے کو واضح کر دیا تھا۔ واہ واہ کیا بات کیا فرمایا؟ اب یہ مجدد الفسانی کی بات ہے تو تھوڑا آپ کی سمجھداری کے معیار پہ اتر کے مجھے آنا پڑے گا، کیا بات ورنہ ان کی بات کو سمجھنے کے لیے بھی مدرسے میں 10 سال پڑھنا پڑتا ہے۔ کیا بات حق ہے سبحان وہ امام بے شک ربانی، واہ وہ واہ حضرت فاروق اعظم واہ 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 کی چلتی پھرتی کرامت کا نام مجدد الفسانی۔ سبحان بے شک سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ نے فرمایا ایک ہوتی ہے لطافت، یہ اکبر کے زندان میں آپ نے لکھا، لطافت، اور ایک ہوتی ہے کثافت۔ کیا بات اب میں یہ لطافت اور کثافت کیسے سمجھاؤں؟ اس کو یوں سمجھیں کہ جیسے ایک ہوتا ہے ہلکا پن، سافٹنس، کچھ سمجھ میں آیا؟ ایک ہوتا ہے بھاری پن، ہارڈنس۔ اس کو ایک اور آسان مثال، جیسے یہ میرا منہ ہے، کیا ہے؟ اللہ کا شکر، یہ ناک کے نیچے ہے، ٹھڈی کے اوپر ہے، 2 گال کے بیچ میں ہے، منہ ہے، کیا ہے؟ اگر یہ منہ یہاں نہ ہوتا تو ہم کسی کو منہ دکھانے لائق اتنا بڑا احسان ہے اللہ کا۔ یہ منہ کیا ہے؟ کثیف ہے، بھاری ہے، لیکن اس منہ سے نکلنے والی آواز، توجہ چاہوں گا۔ اب دیکھیے مجدد الفسانی کا فلسفہ حاضر و ناظر بہت پہلے سمجھا گئے، لیکن یہ جاہل دیوبندی نہیں سمجھ پائے۔ کیا بات بہت پہلے سے کہا کہ منہ تو کثیف ہے، یہ جہاں ہے وہیں، یہ باہر نہیں نکلے، لیکن اس سے نکلنے والی آواز اتنی لطیف کہ مائک اور منہ کے بیچ میں ہے لیکن دکھ نہیں رہی ہے۔ واہ 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 کیا بات امام ربانی کے پاس واہ واہ دکھ نہیں رہی۔ چلو ایک مثال میں دوں اور دے دوں، یہ آنکھ، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، میری آنکھ وہاں نکل کے نہیں جا رہی، آنکھ جہاں ہے وہیں ہے، وہ اس کا حیز طبعی ہے، جو جس میں حاوی کے سطح باطن اور جس میں محوی کے سطح ظاہر سے مماس، یہی مکان کی تعریف ہے، واہ واہ وہ اس کا خاص مخصوص حیز ہے، وہ نہیں نکل رہی، نہ دائیں نہ بائیں، لیکن اس سے نکلنے والی نظر جہاں تک اثر ہے وہاں تک نظر ہے۔ آنکھ کیوں نہیں جا رہی وہاں؟ کیونکہ آنکھ کثیف، واہ 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 لیکن اس سے نکلنے والی نظر لطیف ہے۔ ایسے ہی حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ورضی اللہ عنہ، ایسے ہی ایک چیز ہوتی ہے، ایک ہے جسم اور ایک ہے اس کا سایہ۔ واہ جسم ہوتا ہے کثیر، کیا ہوتا ہے؟ جیسے میں یہاں کرسی پہ بیٹھا ہوں تو یہی میرا مکان ہے، حیز طبعی، اب یہاں ہوں تو وہاں نہیں، وہاں گیا تو یہاں نہیں، جہاں جسم ہے وہی ہے، لیکن میرا سایہ اتنا سافٹ، اتنا لطیف ہوتا کہ 12 بجے تک میری سائز کے برابر اور 3:30 4 بجے تک پہنچتے ڈبل ہو جاتا ہے۔ اگر میں 5.5 فٹ ہوں تو سایہ 11 فٹ ہو جائے گا، 4 4.5۔ کیوں؟ کیونکہ سایہ لطیف ہے، گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے، اور اتنا لطیف کہ اگر میں اپنے پاؤں سے اپنے سائے کو ماروں،
साया मैदान क़यामत में मेरा गिरेबान नहीं पकड़ेगा, उसको चोट भी नहीं लगेगी, इतना लतीफ। तो जिस्म होता है कसीफ, साया होता है लतीफ। और वो फरमा रहे हैं हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी कि अगर नबी के जिस्म का साया होता, वाह क्या बात, अगर इस जिस्म बेसाया का कोई साया होता तो आका के जिस्म से ज्यादा लतीफ होता। क्योंकि जिस्म कसीफ होता है, साया उससे ज्यादा लतीफ होता। अब अगर नबी के जिस्म का साया होता तो नबी के जिस्म से ज्यादा लतीफ होता। और जब अल्लाह ने कारखाने कुदरत में अपने महबूब के शरीर और उनके जिस्म से ज्यादा सॉफ्ट और नाजुक और लतीफ चीज बनाई नहीं, तो फिर मेरे नबी का साया कैसे होगा? वाह वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह, खूब खूब, वाह वाह। साया कैसे होता? मेरे बेसाया आका का साया ही कुछ ऐसा है। हुजूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं, बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं। मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं, हमारे दिल में, हमारे जिगर में रहते हैं। उन्हीं के घर हैं ये, वो अपने घर में रहते हैं। तो ये तो पता चला नबी हाजिर भी, नबी नाजिर भी। क्या बात, वो यहाँ भी वहाँ भी। नबी इतने लतीफ कि मदीने में भी, सुन्नियों के सीने में भी वो नजर आते, कहाँ मुस्तफा का मदीना और कहाँ ये केशूद का कब्रिस्तान। नबी आए कि नहीं आए, सवाल के वक्त आए कि नहीं आए। एक एक लाख लोग एक साथ मरे तो सबकी कब्रों में नबी मौजूद, हर जगह मौजूद। अब तो समझ जा कि वो नबी जो मदीने में भी है, सुन्नियों के सीने में भी है, अरे जो हाजिर भी है, नाजिर भी है, उस नबी का फैजान मुजद्दिद अल-फ़सानी और हजरत इमाम अहमद रज़ा खां पर कितना होगा, जिन्होंने बबांगे दोहल अपने नोके कलम से लिख भी दिया, साबित भी कर दिया कि मुस्तफा नाजिर भी है, हाजिर भी। सुभान अल्लाह, खूब। ये है चमक पाने वालों की शान। फिर मेरे नबी की शान रसूल मारहरवी पे पड़ी, खातिमुल अकाबिर मखदूम समनानी पे पड़ी, तो तजर्रुदो इरफान की चाबी पे। उसके बाद चलते चलते मेरे नबी की नजर मुजद्दिद मिल्लत हाज़िर, मुअय्यिद मिल्लत ताहिरा, हजरत इमामुल अइम्मा, सिराजुल हिंद, इमामुल हिंद, हजरत इमाम अहले सुन्नत, फखरे ज़मीन व ज़मन, मुक़्तदाए आलिमाने रोज़गार, आला हजरत अज़ीमुल बरकत, इमाम इश्क़ व मोहब्बत, हक़ानियत की शान, सुन्नियों की जान, अहमद रज़ा खान अलैहि रहमत व रिज़वान पर पड़ी। तो उलूम के इतने खजाने आपके सीने में डाल दिए कि जहां आलिम के इल्म की इंतहा होती है, वहां से अहमद रज़ा के इल्म की इंतहा होती है। ऐसी इब्तिदा मेरा रज़ा चमका, पूरी शान से चमका, पूरी आन से चमका, कादरियों को लेके चमका, चिश्तियों को लेके चमका, नक्शबंदियों को लेके चमका, सोहरवर्दियों को लेके चमका, मरहरा को लेके चमका, किचौचे को लेके चमका, कलियर को लेके चमका, अजमेर को लेके चमका, गुजरात को लेके चमका, कर्नाटक को लेके चमका, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और बंगाल की खाड़ी से काबुल की पहाड़ी तक अहमद रज़ा के इल्म का नूर पूरे वादी हिंद को चमकाता रहा। और क्यों ना चमकाता, जब अहमद रज़ा ने अपना दामन फैलाया तो यूं ही अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे बातें हैं, सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे, चमका दे। मेरा दिल भी चमका दे, चमका दे। तवज्जो है ना, बिल्कुल जिंदगी के साथ बेदार। इसीलिए मेरे दोस्तों,
یہ چیز ذہن میں رکھنا پڑے گا. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی صرف کسی عالم کا نام نہیں بلکہ ٹاپ ٹو باٹم علم کا نام. صرف ایک عارف کا نام نہیں، معرفت کا نام. صرف ایک مفتی کا نام نہیں، چلتے پھرتے دارالفتہ کا نام. صرف ایک مجدد کا نام نہیں، اس کی تجدید کا نام ہے. صرف عاشق کا نام نہیں بلکہ سراپا عشق کا نام ہے. وہ احمد رضا جو علم فلسفہ کی، علم فقہ کی طرف مائل ہو تو ایسا لگے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی درسگاہ کا کوئی تلمیذ رشید نظر آ رہا ہو. وہ احمد رضا اگر مسئلہ قضا کی طرف مائل ہو تو حضرت قاضی ابو یوسف کی للکار نظر آئے. وہ احمد رضا اگر علم و عرفان کے موتی بہا دے تو غوث اعظم کی کرامت، غریب نواز کی مہربانی اور اشرف سمنان کی تاجداری کا بھرم اٹھاتا نظر آئے. وہ احمد رضا اگر منطق کی طرف مائل ہو جائے تو ایسا لگے جیسے فیثاغورس، بو علی سینا اور اسطاطالیس جیسے کھڑے ہو گئے ہو. وہ احمد رضا اگر علم نحو کی طرف مائل ہو تو اپنے وقت کا سیبوے نظر آئے. علم صرف کی طرف مائل ہو تو علامہ جرجانی کا رنگ نظر آئے. علم اصول فقہ کی طرف مائل ہو تو امام شافعی اور امام اعظم کی درسگاہ کا تلمیذ اعظم نظر آئے. احمد رضا، ارے امام احمد رضا علم و عرفان کی اس چلتی پھرتی پاور مشین کا نام ہے کہ اگر قلم اٹھا لے تو مجدد اعظم نظر آئے اور پگڑی اتار دے تو اس قیمت. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر. واہ واہ. امام احمد رضا صرف ایک نظیر کا نام نہیں، نظریے کا نام. امام احمد رضا صرف ایک بریلی کی، صرف ایک پٹھان کا نام نہیں، سنیوں کی پہچان کا نام، اہل سنت کی جان کا نام ہے. اے کشور کے غیور مسلمانوں، اپنی نسبت اور قسمت پر جتنا ناز کرو کم. تمہیں وہ اس رضا کا دامن ملا، اس کی نسبتوں کی سوغات ملی ہے جس نے سب کچھ عبد القادر جیلانی سے لے کے بارگاہ رسالت میں عرض کیا تو یوں عرض کیا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہم مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب نہیں. واہ 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 واہ، کیا بات. سبحان. وہ احمد رضا جب انہوں نے نانوتا تھانہ بھون اور بیٹھا کے سر پھرے لوگوں کی کمر کسی، ایسے لوگوں کی جو ناموس رسالت مصطفیٰ کی توہین کر رہے تھے، جب ان پر اپنی سرکوبی کی تلوار چلائی تو یہ کہتے ہوئے چلائی کہ یا رسول اللہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسرو عرش پہ اڑتا ہے بھیرا. واہ واہ، سبحان سبحان. بہت ملیں گے لیکن عالم بھی ہو، عاشق بھی ہو. ہندوستان کی سرزمین کتنی خوش نصیب ہے جو ایسے دو امام کے وجود کی گواہ، جو علم کے بادشاہ اور سلطان تھے تو عرفان کا سمندر تھے. واہ 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 مجدد الفسانی امام ربانی بن کے چمکے. واہ 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 دوسرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی بھی بن کے چمکے. واہ. ایک نقش بندی نہر سے سمندر پاک مصطفیٰ تک لے جاتے ہیں، دوسرے قادری برکت کی نہر سے مصطفیٰ کے بحر علوم تک لے جاتے ہیں. ایک وہ جس نے پورے شمالی ہندوستان اور پورے پوروی ہندوستان کی بہادر سنبھالی، دوسرا وہ جس نے کشمیر سے کنیا کماری اور بنگال سے کابل کی پہاڑی تک بہادر سنبھالی اور یہ اعلان کر دیا کہ دیکھ تو احمد سے مقابلہ کرنے کھڑا، مدینے کے احمد سے. ارے پہلے تو سرہن اور بریلی کے احمد کی مثال پیش کر، تب مدینے کے احمد کی بات. عزیزان ملت، یہ نور عرفان احمد رضا کو ملا تو وہ نور والے بن گئے. کیا بن گئے؟ اب چوتھی مثال بڑی تیزی سے بات ختم کر رہا ہوں. چوتھا اسٹیج کیا تھا؟ قاسم نور بانٹنے والے.
اگر آپ دیکھیں ان دونوں اماموں کی زندگی تو حضرت مجدد الفسانی کا حال یہ تھا کہ آپ چلتی پھرتی درسگاہ بھی تھے، خانقاہ بھی تھے، پڑھاتے بھی تھے، اور جو اس میں ٹھیک ٹھاک طلبہ ہوتے تھے انہیں پلا بھی دیتے تھے۔ یہ ایک اسپیشلائزیشن تھا آپ، اسی لیے آپ کو مجدد فی الشریعہ بھی کہا جاتا ہے اور مجدد فی الطریقہ بھی کہا جاتا ہے۔ میں جس خاندان میں پیدا ہوا ہوں وہاں کوئی بات چھپائی نہیں جاتی، اس لیے میں ہر بات سوچ سمجھ کہنا چاہتا ہوں۔ جو خاص بات ہے مجدد الفسانی جس کی وجہ سے جو لوگ اردو بھی نہیں جانتے وہ بھی آپ کو جانتے ہیں، مجدد الفسانی کی شان یہ ہے کہ جنہیں اردو وہ بھی ان کو جانتے ہیں۔ ترکستان چلے جاؤ، آدھا ترکستان آپ کو جانتا ہے۔ اچھا، میں سلسلہ علیہ اشرفیہ کا تعلق سلسلہ نقشبندیہ سے تو ایک کلیئر ہے کہ آپ کو بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ اور رکن الدین شامی سے سلسلہ نقشبندیہ سہروردیہ کی خلافت کی، لیکن ایک اور تعلق بتاؤں۔ آج کل لوگ بہت، میں نے سنا ترکیوں کا سیریل بہت دیکھ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، دیکھنا تو کچھ نہیں چاہیے، لیکن وہ لوگ جو الٹی سیدھی چیز دیکھتے ہیں وہ کم سے کم ان بری چیزوں سے بچ کے کچھ اسلامی چیز دیکھ رہے ہیں، لیکن جواز اس میں بھی نہیں۔ ڈرامہ از ڈرامہ، آلویز بھی ڈرامہ، وہ کبھی آپ کے لیے کامن ہو ہی نہیں سکتا، لیکن دیکھ رہے ہیں۔ ایک بزرگ شخصیت کا ذکر اور شاید ان کے تعلق سے بھی کوئی سیریل بنے، حضرت خواجہ سرکار سیدنا احمد یسوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ پر بھی ایک سیریل ترکیوں نے بنا دیا، ان کو پیر ترکستان کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا ایک چمکتا ہوا سورج۔ سلسلہ نقشبندیہ کئی برانچوں میں ترکستان میں ہے، لیکن جو سب سے مضبوط برانچ ہے، سارا خاندان بنی عثمان جن کا مرید ہے، وہ حضرت پیر ترکستان سرکار سیدنا خواجہ احمد یسوی رحمۃ اللہ۔ آپ کا مزار جو ہے وہ ماوراء النہر میں ہے، ازبیکستان میں، جو اصل ترکستان ہے، رشیا کے بعد۔ معلوم ہے یہ کون؟ یہ میرے مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی کے حقیقی نانا ہیں۔ جس زمانے میں مخدوم پاک سمنان کے بادشاہ تھے، اس وقت جو ہے وہ آل عثمان کی سلطنت اسٹیبلش ہو چکی، اور سلطان عثمان علی خان جو پہلا سلطان تھا خاندان بنی عثمان کا، اس کا بیٹا اورحان خان وہ سلطان تھا، اور اس نے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سے ملاقات کی، اور جانتے ہو کیا کہہ کے ملاقات کی؟ حضور آپ کے نانا میرے دادا ایک ہی زمانے میں تھے، میرے دادا آپ کے نانا خواجہ احمد یسوی کے مرید ہیں، میں یہ پوری شیراز سے لے کر کے رے تک کی حکومت آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ دستبردار ہو گئے تھے عثمانی لوگ مخدوم پاک کے دائرے حکومت سے۔ یہ تعلق ترکیوں کا، اور ترکیوں کا نقشبندیوں کا، اور وہ سلسلہ چل کے آیا ہندوستان کے اندر۔ ملتان شریف میں سلسلے نقشبندیہ پوری شان کے ساتھ چلتا، پوری شان کے ساتھ دمکا۔ ملتان، اوکاڑا، یہ سب جو علاقہ، لاہور، دہلی میں اس نے حضرت خواجہ باقی باللہ کی شکل میں ایک نقشبندی فضا قائم کی، لیکن ہندوستان کی اتنی بڑی وادی کسی ایسے بدلے جلیل کی منتظر تھی جس کی ایک نگاہ کیمیا اثر سب کو نقشبندی کشکول میں مدینے کا جام پلا دے، قدرت خدا بندی دے، مصطفیٰ کی رحمت دے کہ فاروق اعظم کے خاندان کے ایک فرد جلیل، ایک بدل جلیل کا انتخاب کیا گیا، ایسے فرد کا جو خواجہ احمد یسوی کی کرامات کا خزانہ بن کے آیا، ایسا فرد جلیل جو حضرت محی الدین ابن عربی کے فیوض و برکات کو لے کے آیا، ایسا فرد جلیل جو صدیق اکبر اور فاروق اعظم سے علم و عرفان کا بحر بے کنار اپنے سروں پہ سجا کے آیا۔ تاریخ پکار اٹھی کہ جس وقت سلسلہ نقشبندیہ اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا، اللہ جانے وہ کیسی روح پھوکی مجدد نے، کیسی آواز تھی کہ پھوکی تھی سرحد کی سرزمین پر، مگر سرے ہند سے پورا ہندوستان چہرہ ہوا۔
اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ شہنشاہ نقشبند شہنشاہ نقشبند فیضان مجدد الفسانے. اسی لیے امام ربانی کو وہ بھی لوگ جانتے ہیں جو اردو ہندی نہیں جانتے. انہیں پتا ہے کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے نقش بند کو سینے میں نقش بند کر دیا. مدینے کے نقش بند کو سنیوں کے سینے میں نقش بند کر دیا. دیوبندیوں کو وہابیوں سلفیوں یہاں تک کہ اور گئے گزرے لوگ سب نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ یہ مجدد فی شریعت تو تھے ہی مجدد فی طریقت بھی تھے. انہوں نے سنیت کی بھی لاج رکھی نقش بندیت کی بھی لاج رکھی. مگر میرے رضا نے سب کے رضا نے ہم سب کے رضا نے صرف سنیت ہی نہیں صرف قادریت ہی نہیں بلکہ اہل محبت کی محبت اور ارباب عشق کی عشق کی ایسی لاج رکھی کہ جب ساری دنیا فاسق بنتی جا رہی تھی رضا سب کو عاشق بناتے جا سبحان. چلتا پھرتا عشق بن کر میرا رضا چمکا تو غوث اعظم کی کرامت بن کے چمکا. اور جب ہاتھ پھیلایا کون دوسرا رضا بنے. دعویٰ تو سب کرتے ہیں کہ ہم سیدوں سے محبت کرتے ہیں مگر دوسرا رضا اس لیے نہیں آیا کیونکہ میرے رضا نے جب دامن سیادت تھاما تو یہ نہیں کہا کہ یہ اللہ 10 سال تک میں یہ دامن پکڑوں یا 100 سال تک پکڑوں یا 200 سال تک پکڑوں یا قبر میں جب تک رہوں تھامے رہوں. نہیں بلکہ امام احمد رضا نے جب دامن آل رسول تھاما تو یہ دعا کی یا رسول اللہ دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدر. پہلی بار آیا ہوں میں نہیں جانتا ہوں کہ یہاں کیا ماحول ہے. تلقین کر کے جا رہا ہوں ورنہ پچھتاؤ گے اور پھر جب پچھتاؤ گے تو تمہاری داستہ بھی نہ ہوگی. داستہ کبھی سنا ہے آپ نے لیلا مجنو میں لڑائی؟ لیلا نے مجنو کو ڈانٹ دیا مجنو نے کبھی کسی قصے میں پڑھا؟ عاشق معشوق میں لور بھی لوڑ میں لڑائی ہو جائے مجنون کے لیلا سے بریک اپ ہو گیا ایسا کوئی قصہ پڑا ہے؟ بولیے زور سے بولیے. کیوں؟ کیونکہ ایک عاشق ہے دوسرا معشوق ایک محب ہے دوسرا محبوب ہے ایک لور ہے دوسرا بھی لوڑ ہے. ارے تم امام احمد رضا کے غلاموں کو سجدوں سے لڑانے کا خواب دیکھنے والوں تم سر پٹک پٹک کے مر جاؤ گے مٹ جاؤ گے. زمانہ جس طرح لیلا کو مجنون سے الگ نہ کر سکا تم رضا کو سجدوں سے سید اس رضا کو برا کہیں گے جس رضا نے کہا تیری نسل پاک بچہ نور کا نور تیرا سب تو رضا یہ کہے سیدوں کو کیا بیماری کوئی ہے جو اپنے اتنے پیارے سچے عاشق کو برا کہیں. اس عاشق کو ہم برا کہیں جو یہ کہے کہ تو جہاں میں خادم آل رسول حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے. اس عاشق کو کوئی سید برا کہے گا جو یہ کہے کہ کیا بات رضا اس چمن شاہ کرم کی زہرا کی گلی جس میں حسین. اس عاشق کو ہم برا کہیں جو کہہ دے اہل مکانت پہ لاکھوں سلام صاحب طہارت پہ لاکھوں سلام جو علی کی کرامت پہ سلام بھیجے فاطمہ کی طہارت پہ سلام بھیجے جو رضا حسن کی امامت پہ سلام بھیجے جو رضا حسین کی شہادت پہ سلام بھیجے جو امام باقر کے تفقہ فی الدین پہ سلام بھیجے جو زین العابدین کی عبادت پہ سلام بھیجے جو غریب نواز کی جابی پکڑ کے کہے خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. دامن غوث تھام کے کہے
ہے یا رسول اللہ، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے۔ یاد رکھو جس طرح شیرین کا فرحاد سے بریک اپ نہیں، جس طرح لیلا کا مجنون سے نہیں، ہیر کا رانجھا سے نہیں، رومیو کا جولیٹ سے نہیں، اسی طرح کچوچا اور مارہرا کا بریلی سے بریک اپ نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ۔ میں آخری ایک مثال دے کے بات ختم کروں، تعلق کچوچے سے کیسا، کیونکہ مارہرا شریف بریلی سے کچوچا کے بنسبت بہت قریب تھے۔ اعلیٰ حضرت کو ڈائریکٹ فیض وہاں سے مل گیا، اس خانوادہ قادریہ سے ملا، جیلانیہ سے نہیں ملا، مگر ایک کسک تھی، ایک احساس تھا کہ یہ جو آل جیلان ہے یہ تو زیادہ تر گجرات میں یا تمل ناڈو میں، آل جیلان رزاقی سادات جیلانی سادات وہیں زیادہ یا کشمیر میں، ہمارے یوپی میں تو صرف کچوچا شریف۔ انہوں نے اپنے عشق کا دریا ایسا بہایا کہ اس زمانے میں مجدد اعظم سلسلے علیہ اشرفی ہم سب یہ ہے غوث اعظم سرکار سیدنا شاہ علی حسین اشرفی جیلانی رحمت اللہ علیہ سے آپ کا تعلق گہرا ہے، اور اتنا گہرا ہے، اور وہ تعلق بھی کس طرح ہوا معلوم ہے؟ جب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مارہرا شریف الملفوظ میں مفتی اعظم نے تحریر فرمایا تو اس وقت حضور خاتم الاکابر شاہ علیہ رسول احمدی مارہروی رحمت اللہ علیہ نے شاید مارہرا کا پہلا مرید تھا، ایک ہی نشست میں ارادت بھی، ایک ہی نشست میں خلافت بے شک دے دیا، اور اس کے بعد ایک کوٹی میں کچھ تبرک دیا اور کہا احمد رضا کہاں جاؤ؟ کہا حضور دہلی جاؤں گا محبوب الہی کے ہاں، وہاں کچھ کتابیں دہلی سے لینا ہے، اس کے بعد وہاں سے ٹرین پکڑ کے، اس زمانے میں انگریزوں کے زمانے میں چھوٹی لائن والی ٹرینیں چلتی تھی، اس سے میں بریلی آ جاؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے، جب دہلی جاؤ تو یہ تبرک لے کے جاؤ۔ دہلی میں محبوب الہی کی مسجد کی شمالی محراب پر ایک قلندر بیٹھا، جانا تو اسے اپنا بھی سلام کہنا، میرا بھی سلام، کیا بات کیا بات، اور ادب سے یہ تبرک ان کو دے دینا، اور خیال رکھنا وہ ہم شبیہ غوث اعظم، ان کی صرف سیرت نہیں صورت بھی غوث پاک کی طرح۔ اور سنو میں تو قادری ہوں، وہ جیلانی ہے، یعنی غوث اعظم کا ڈی این اے بھی ان کی باڈی میں۔ میرا سلام، سرکار بہت ایکسائٹڈ تھے فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، جلدی جلدی دہلی پہنچے، فاتحہ پڑھتے ہی فوراً گئے مسجد میں، اور پیر و مرشد نے جہاں نشاندہی کی تھی وہاں شمال کی جانب ایک قلندر کو، ایک فقیر کو جو شاہی لباس میں ہے بیٹھا دیکھا، حالت نماز میں تھے، آپ پیچھے کھڑے تھے، سلام پھیرتے ہی جیسے ہی چہرہ گھمایا تو اعلیٰ حضرت نے دیکھا تو سامنے کوئی اور نہیں، ہم شبیہ غوث اعظم اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمت اللہ۔ یہ اشرفی میاں کون؟ میرے دادا محدث اعظم کے سگے نانا، اور میری دادی یعنی سرکار کنا کی بہن میری دادی کے سگے دادا، دادی کے دادا اور دادا کے نانا، ہم شبیہ غوث اعظم۔ چہرہ اتنا درخشندہ، اتنا نور میں نہایا ہوا تھا کہ اعلیٰ حضرت بالکل بے ساختہ اپنے دو مصرے فی البدی کہہ دیے اور عرض کیا ہے اشرفی اشرفی، اے نخط آئین اے حسن خوبا، اے نظر کردہ پروردہ سر محبوبہ، اے اشرفی آپ کا چہرہ تو حسن و خوبی کا آئین، اے تین محبوبوں کے پالے ہوئے اور نظر کیے ہوئے، وہ تین محبوب، محبوب سبحانی غوث اعظم، محبوب الہی نظام الدین اولیاء، اور محبوب یزدانی مخدوم سید اشرف جہانگیر سیلانی۔ اسی پر محدث اعظم نے تصویر کی ہندی میں کہ توری مہما کا بخانت ہے رضا شیخ جہاں، اعلیٰ حضرت کو شیخ جہاں کہا محدث اعظم، توری مہما کا بخانت ہے
رضا شیخ جہاں تورا مکھ دیکھ کر یس بولے رضا شیخ جہاں اشرفی المخ آئینہ حسن خوبا اے نظر کر دو پروردہ سہمہ واہ 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 دیکھا تو مسکرا کے اشرفی میاں نے فرمایا مارینا شریف سے آ رہا ہے کوئی موبائل نہ واٹس ایپ نہ انسٹاگرام نہ فیس بک نظر سے نظر ملی بات ہوتی Are you coming from Bahrain? From مہریرہ سے آ رہا کہاں حضور میں اپنے پیر و مرشد سے اجازت لے کے آیا ہوں اور کچھ تبرکات امانتاً آپ کے ہیں جسے آپ تک پہنچانے آیا ہوں دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگا ایک طرف شریعت کا تاجدار ہے دوسری طرف طریقت کا تاجدار ایک طرف مجدد فی شریعت دوسری طرف مجدد فی طریقت کا دونوں جمع گلے مل رہے ہیں اور مجدد الفسانی کی روح دونوں کی بلائیں لے کے کہہ رہی ہے کہ میرے وجود کا دو حصہ ایک شریعت ایک طریقت آج دونوں کو میں گلے ملتے ہوئے سبحان کیا بات ہے تعلق ایسا تھا کہ ایک دن اشرفی میاں کچوچا شریف میں مسجد کے وضو خانے میں وضو کرتے کرتے آسمان کی طرف سر کی اور رونے لگے رونے لگے مرید نے پوچھا حضور آپ رو رہے ہیں کیا بات ہے کہاں میں فرشتوں کے کاندھے پہ قطب الارشاد کا جنازہ دیکھ رہا ہوں فرشتوں کے کاندھے پہ قطب الارشاد کا جنازہ دیکھ رہا ہوں حضور کون کہا احمد رضا خان بریلوی کا وصال اپنے وقت کا قطب اعلیٰ حضرت کے جنازے کو فرشتوں کے کاندھے پہ دیکھ رہا ہے تم اس خاندان سے بریلی کو لڑواؤ جو اعلیٰ حضرت کو صرف مولوی نہیں صرف عالم نہیں عارف سمجھتا صرف ایک محقق نہیں مفتی نہیں صوفی بھی سمجھتا صرف ایک مدبر یا نحوی نہیں صرف منطقی نہیں صرف محقق یا محدث یا مفسر ہی نہیں بلکہ اپنے وقت کا مرشد سمجھتا ہو اس احمد رضا کو تک پہنچنا تو سادات کا دامن تھام کے پہنچو اور سادات تک پہنچنا ہے تو احمد رضا کو گلے لگا کے پہنچو نہ تمہیں یہاں رسوائی ملے گی نہ وہاں رسوائی ملے گی مولا کریم ہم سب کو امام عشق محبت ان کے مکمل روش پر ان کے چال چلن انہیں کے مسلک حقہ پر چلنے کے توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ